السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں عامر خان۔ الحمدللہ جمعہ ہے، جمعے کی تیاری کر کے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب کو سب سے پہلے جمعہ مبارک، بہت بہت جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی دے۔ جی یہ مسجد ہے، مسجد کے پاس میں آ گیا ہوں۔ انشاءاللہ اب جا کے جمعہ پڑھتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریے گا، اللہ خیر کرے۔ اللہ ہمارے ملک کے پاکستان پہ اپنا خاص و رحم و کرم فرمایا، آمین۔ وسلم من صلى علي في يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر شخص کو اپنے نفس کی پڑی ہے، ہر شخص پکار رہا ہوگا کہ یا رب مجھے بچا، یا رب مجھے بچا۔ اس مشکل گھبراہٹ اور وحشت کی گھڑی میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، ان سے مصافحہ ہو جائے، ان سے ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل ہو جائے تو ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کے اور سعادت کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں خوب درود و سلام کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن مجید وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ فرمایا اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہو جائیں، کون لوگ؟ الذین یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا فقل سلام علیکم، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرمائیے سلام۔ اور پھر فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے، برائی کر بیٹھے اور پھر اپنے گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بڑا ہی بابرکت، رحمت اور فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، ذوالحجہ الحرام۔ آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہو گئی ہے، عین ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے۔ یہ مبارک مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہور رمضان وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذوالحجہ، یعنی مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور حرمت و عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذوالحجہ الحرام ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، بس اللہ پاک کے ہاں سب سے جو زمانہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، وہ 4 ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب۔ اور ان 4 مہینوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مہینہ ذوالحجہ الحرام ہے۔ اور اس مہینے میں سب سے زیادہ جو محبوب دن ہیں وہ ذوالحجہ الحرام کے ابتدائی 10 دن ہیں اور 10 راتیں۔ عشرہ ذوالحج یعنی کہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ اتنے بابرکت ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی قسم قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، 30واں پارہ، والفجر ولیال عشر، یعنی صبحوں کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ روایات کے مطابق جو 10 راتوں کی قسم ہے اس سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ الاعمال فیہن یضاعف 700 ضعف، ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحج میں عبادت کرنا اللہ پاک کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ غور فرمائیے کیسے پیارے اور فضیلت والے دن ہیں، کیسی عظیم راتیں ہیں۔ ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی بابرکت ساعتیں خوب ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کرنے، نوافل پڑھنے، درود پاک پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور ہو سکے تو قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم، ہمارا ہماری جماعت المبارک ادا کرنا، ذکر و اذکار، یہ جو مختصر سا کلام پاک سب کو پاک اور گنگارم کو منظور کرنا۔ مولا کریم اپنے جناب سے اپنے شایان شان کو اجر و ثواب عطا کرنا۔ یا اللہ تم نے اپنی رحمت سے ہمیں ثواب عطا کیا، اس ثواب کو نبی پاک صاحب الغلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفیق و مغفرت و عقیدت تک پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم تمام صحابہ و صحابیات، تمام اہل بیت اطہار، تابعین و تبع تابعین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان تمام نفوس قدسیہ کی برکت سے بالخصوص ریحان بھائی کی، ہم شیعہ مرحومہ کی روح کو سال کرتے ہیں کہ حق میں قبول فرما۔ عمران بھائی کے والد مرحومین کی روح کو سال کرتے ہیں کہ حق میں قبول فرما۔ مولا بتقاضۂ بشری زندگی کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اس حرمت والے مہینے کے صدقے میں مولا کریم ان کی غلطیاں کوتاہیاں مولا کریم معاف فرما اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اس صبر میں مولا کریم ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ جن جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا کریم ان سب والدین کی روح کو اصال کرتے ہیں کہ حق میں بھی قبول فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سب کی قبروں پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مولا کریم خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتوں میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اے مولا کریم جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، بالخصوص مالک مولا فاروق بھائی کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل نصیر صاحب کو شفاء کلی عطا فرما۔
بٹ صاحب کے بیٹے بیمار ہیں عدیل بھائی، ان کو بھی شفا کلی عطا فرما۔ ہمارے نمازیوں میں سے جو بھی ادھر حاضر ہیں یا نہیں حاضر ہیں، وہ یا ان کے گھر والوں میں سے جو جو بیمار ہیں، سب کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل سب پہ اپنی رحمت کی نظر فرما، دکھ تکلیفیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، صحت و عافیت والی نیکیوں بھری زندگی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو جو مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم جو ہم نے کلام پاک پڑھا، اس کا ثواب ہمارے فلسطین اور غزہ میں جو مسلمان بھائی شہید ہو گئے، ان کی ارواح کو اصال کرتے ہیں، ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ جو وہاں پہ بیمار ہیں، زخمی ہیں، ان پہ اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں مولا کریم ان پہ اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما۔ کفار کے، یہود و نصارہ کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ جو تنظیمات ان کی مدد کر رہی ہیں، مولا کریم ان کی خیر فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے ان مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جس جس کے دل میں جو نیک تمنائیں ہیں، اپنی رحمت سے پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول جمعہ بھر کے ہم الحمدللہ فری ہو گئے ہیں، شکر الحمدللہ، بہت سکون ملا جمعہ بھر کے۔ تو نمازوں کے پابند رہیں سب، اللہ تعالیٰ سب کو نمازوں کا پابند بنائے، نمازیں پڑھنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ تو سب کو ایک مرتبہ پھر سے بہت بہت سارا جمعہ مبارک، بہت ڈھیر ساری ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ تو آج ہو سکتا کہ آج کا جو سا وہ چاند نظر آ جائے، تو ایڈوانس میں سب کو جو سا چاند کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں عبادت کا جو سب بہت ثواب ہے، ہر رات جو ہوتی ہے نا وہ لیلۃ القدر کے برابر رات ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو راتیں ہیں عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا مانگ لیں، رب کی رحمت یہ دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پہ انشاءاللہ، تو باقی اپنا خیال رکھیے گا، دے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، صحت تندرستی دے۔ تو جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے، اور کائنڈلی ویڈیو فل واچ کر دیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں، کمنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔